السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورہ آل عمران کی ایک ہی آیت کو دیکھنا ہے، اور اصل میں اس میں سے جڑی ہوئی ایک دو اور چیزیں بھی ہیں، وہ بھی قرآن پاک میں ہی ہیں، تو وہ اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اور ایک حدیث ہے جو بظاہر اس سے ریلیٹڈ معلوم ہوتی ہے، تو وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے صرف اسی ایک آیت کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں، اس کے بعد میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس سے پہلے میں اس آیت کی طرف چلوں، اس سے پہلے میں تھوڑا سا وہ بتا دوں پس منظر چل کیا رہا تھا۔ پس منظر یہ چل رہا تھا سورہ آل عمران میں تمہید کے بعد حضرت عیسیٰ کے جو سارا واقعہ اس کو بیان کیا گیا، اور اس میں بنیادی طور پہ جو ہم نے کہا تھا کہ نصارہ کے اوپر جو اتمام حجت کا مضمون ہے وہ زیادہ واضح ہوگا، وہ اس میں واضح ہوا ہے۔ اور دوسری فصل سورہ آل عمران کی شروع ہوئی ہے، اور اس میں اب اہل ایمان کی طرف، یعنی کہ اس ٹائم جو مسلمان تھے ان کی طرف اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، اور ان کو پھر کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، بنیادی چیزیں۔ اور اس میں تزکیہ و تطہیر، جس طرح سے میں کہتا ہوتا ہوں کہ اس میں اپنے معاشرے کو صاف کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے اپنی اخلاقی پاکیزگی، اندرونی دل کی جو پاکیزگی ہے اس کو کیسے بہتر بنانا ہے، جسمانی پاکیزگی ہے، کھانے پینے کی پاکیزگی ہے، یہ بنیادی طور پہ اس تزکیے کے اس میں ہی آ جاتے ہیں۔ تو ان ساروں سے ریلیٹڈ احکامات دیے جائیں گے، یا اس میں یہ چیزیں بتائی جائیں گی کہ انسان یا مسلمان اپنے آپ کو بہتر کیسے کرے۔ تو اس میں اس پس منظر میں ایک یہاں پہ آیت آئی ہے، اور اس آیت میں کیا ہے، اس آیت کا ترجمہ میں سب سے پہلے یہاں پڑھ لیتا ہوں، اور اس میں پھر میں تھوڑی سی عربی کی طرف بھی جاؤں گا، اور اس میں بہت ڈیٹیل میں جاؤں گا اس میں، کیونکہ اس چیز کو گہرائی میں جا کے نہ سمجھنے کی وجہ سے، یا گہرائی میں یا تھوڑی سی کنفیوژن ہونے کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں آ گئیں، اور علماء نے بھی اس میں تھوڑا سا سمجھنے میں وہ آگے پیچھے جب وہ ایک چیز ہوئی تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، کنفیوژن ہوئی، اور وہ میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہوا۔ تو اس وجہ سے تھوڑی سی یہاں پہ زیادہ ابھی توجہ چاہیے ہوگی کہ اس ایک آیت کو ایک سیشن میں رکھنے کا پرپز یہی ہے کہ میں وہ بنیاد ہی سے واضح کر دوں۔ جب آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی تو پھر کبھی آپ کے سامنے یا آپ کے بچوں کے سامنے یا کسی آس پاس کے سامنے اس طرح کی بات آئے گی تو آپ کو پتا ہو کہ یہ کیا چیز ہے، اور پھر وہ کانسیپٹ بھی سمجھ میں آ جائے گا، جو مسجدوں کا کانسیپٹ تھا، جو جمعے کا کانسیپٹ تھا، وہ کس طرح سے آیا تھا۔ تو اس میں کہا کیا جا رہا ہے کہ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ اور اس میں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹرم ہے جو سمجھنے کی ہے وہ کون سی ہے، وہ یہاں پہ آپ دیکھیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ جو معروف چیز ہے اس کی تلقین، یعنی کہ بھلائی کی تلقین کی جائے گی، اور جو منکر چیز ہے جو کہ جو صحیح نہیں ہے اس سے روکا جائے گا۔ ایک یہ چیز ہے، اور اسی میں ہی دو تین آیات اگر میں آگے چلا جاؤں تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے، جس سے کنفیوژن بنیادی طور پہ سٹارٹ ہوتی ہے، کہ تم میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے، کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے۔ اور اینڈ پہ یہ چیز بھی کہی جا رہی ہے کہ جو یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ اور اگلی طرف میں جاؤں تو اب اس میں یہ کہا گیا 110 نمبر آیت میں، اس میں کہا گیا ہے کہ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا، اور پھر وہی اسی طرح کے الفاظ یوز کیے گئے ہیں کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو کنفیوژن کیا کریٹ ہوئی کہ بھئی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی
کہ تم اب وہ گروہ یعنی کہ بحیثیت مسلمان ان سب لوگوں کو جو اس ٹائم موجود تھے اور یعنی کہ بعد میں آنے والے بھی ہیں، ظاہری سی بات ہے، تو ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم وہ گروہ ہو. اور پھر وہ بات کنفیوژن یہاں بن گئی کہ یہاں پہ پھر کچھ لوگ کیوں کہا گیا، وہاں پہ جب پورا کہا گیا تو تم یہاں پہ کچھ لوگ. اور پھر تیسری جو چیز تھی وہ یہ بھی تھی کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشلی یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ پھر جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. اس میں ایک فرض کفایہ کا کانسیپٹ جس طرح سے ہمارے یہاں بھی رائج ہو چکا ہوا ہے، اس کی میں ایک عام مثال لے لیتا ہوں نماز جنازہ کے بارے میں. نماز جنازہ کے بارے میں ہے کہ بھی ہم ویسے سمجھتے ہیں کہ جب وہ ایک حقوق کی بات کی جاتی ہے تو تب ایک جب مسلمان فوت ہوتا ہے تو اس کے جنازے میں بھی شامل ہونا چاہیے، کائنڈ آف حق ہے، یا وہ ہمیں فرض پورا کرنا چاہیے. لیکن فرض کفایہ کا کانسیپٹ آ گیا، فرض کفایہ میں آ گیا کہ بھائی ہاں اگر سب لوگ نہیں بھی جا سکتے تو کچھ ایک خاص تعداد میں بھی اگر لوگ چلے جائیں گے تو وہ کفایت کرے گا، کہ وہ سب کی طرف سے اپلائی ہو جائے گا اگر کچھ لوگ بھی اس کے جنازے میں شرکت کر دیے جاتے ہیں. تو بعض علماء نے اس کو اسی طرح سے ہی لیا، اسی طرح سے لیا، یعنی کہ اگلی آیت کو ہم دیکھیں تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھی تم وہ بہترین گروہ، یعنی کہ ایز اے ہول سب مسلمانوں کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ تم وہ لوگ ہو جو پھر بھلائی کی تلقین کرتے ہو، حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور پھر یہاں پہ کچھ لوگوں کا اس طرح سے کہا گیا فرض کفایہ کے کانسیپٹ سے کہ بھئی چلو سارے نہیں بھی کر سکتے تو کچھ لوگ تو کریں گے، کچھ لوگ تو لازمی یہ والا کام کریں. اور یہاں مودودی صاحب کے الفاظ میں یہ چیز تھوڑی سی واضح بھی ہے کہ وہ یہی اس طرح سے وہ تھنکنگ میں انہوں نے یہ نتیجہ نکالا. تو اس میں لکھا بھی پھر ترجمے میں انہوں نے کچھ لوگ تو ایسے ہی ضروری رہنے چاہیے. لیکن پھر کنفیوژن وہی ہوگی کہ اگر کچھ لوگ کریں گے اور وہ ساروں کی طرف سے ہو جائے گا تو پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ کام کریں گے وہ فلاح پائیں گے، تو پھر تو وہ جو لوگ جیسے جنازے پہ گئے ہیں صرف ان کو فلاح ملے گی، پھر باقیوں کو فلاح نہیں ملے گی. اب یہاں پہ کنفیوژن کریٹ ہو گئی. اور اس سے پھر آگے یہ بھی ہوا کہ ایک حدیث بھی ہے جو کہ ہم نے سنی ہوئی ہے اور ہم سارے تقریباً میرا جہاں تک خیال ہے اس سے واقف ہی ہیں. اور اس حدیث میں کیا کہا ہے کہ ابو سعید الخدری کی طرف سے ان کی طرف سے روایت ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایول کو، کسی برائی کو دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اور پھر اگر وہ اس کو نہ کرے، اس طرح سے نہیں کر سکتا تو پھر اپنی زبان سے اس کو روکے. اور پھر آخر میں کیا کہا کہ اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتا تو اپنے دل میں برا جانے. اور پھر اس سے مراد کیا ہوا کہ بھئی جب دل میں جب برا جانے گا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ویکسٹ آف فیتھ ہے، یعنی کہ ایمان کا پھر کمزور ترین درجہ ہے. تو اب تینوں کو ملا کے دیکھیں تو تصویر جو بظاہر سامنے نظر آتی ہے، جو سرسری طور پہ سامنے آتی ہے، اگر ہم زیادہ گہرائی میں نہ جائیں، سرسری طور پہ ہم دیکھیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اگر میں اپنی بات کروں کہ بھئی میں کہتا ہوں کہ میرا ایمان مضبوط ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان مضبوط اس میں لکھا جائے، تو پھر تو یہ ہے کہ پھر تو میں ڈنڈا پکڑ کے کھڑا ہوں گا اور پھر میں باہر جاؤں گا، کوئی ملاوٹ کر رہا ہوگا تو پھر تو میں اس کے سر پہ چڑھ جاؤں گا کہ بھئی تو ملاوٹ نہ کر، یہ برا کام ہے اور میں تجھے ہاتھ سے روک رہا ہوں. یا میں کوئی اور اس طرح کی چیز دیکھتا ہوں، کوئی بددیانتی کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے، تو میں تو اس کو ہاتھ پائی پہ پہنچ جاؤں گا، میں تو ہاتھ سے پھر اسے روکنے کی کوشش کروں. اب اس طرح سے بندہ سوچے تو بندے کو لگتا ہے کہ یہ تو مطلب پوری سوسائٹی میں کیوس پیدا ہو جائے گا. اب کیا اللہ تعالیٰ کی یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے مراد ہے کہ اب ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو اس طرح کا کوئی کام کیا جائے؟ اور کنفیوژن ہوئی بھی یہی، علماء کے نزدیک کنفیوژن بھی اسی طرح کی پیدا ہوئی. اور ایون یہاں تک کی چیز ہو گئی کہ جہاد کا کانسیپٹ اس کی بنیاد پہ مطلب اس کی بنیاد ہی آیت رکھی گئی کہ ہم نے ہاتھ سے برائی کو روکنا ہے. تو مسلمان اپنے معاشرے میں تو جو تھے سو تھے، لیکن اگر برما میں کہیں ہو رہا ہے کسی مسلمان کے اوپر وہ تشدد ہو گیا یا کچھ ہو گیا کہ بھئی وہاں پہ کوئی برا کام ہوا ہے، تو اب مجھے یہاں پہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو وہ اپنا ایک گروہ منظم کر کے ایک چھوٹا سا گروپ بنا کے اور اس گروپ بنا کے میں وہاں لڑنے کے لیے پہنچ جاؤں. تو بظاہر جب میں دوبارہ بات کر رہا ہوں، بظاہر دیکھا جائے تو اس طرح کی تصویر پیش آتی ہے. اور بعض علماء نے اس کو لیا بھی اس طرح سے اور پھر یہ والی چیز ہوئی بھی صحیح، اور پھر اس طرح کے چھوٹے موٹے گروپ بن بھی گئے.
اور میں ساری چیز کے اینڈ پہ جب بندہ تھوڑا سا غور و فکر کرے، قرآن کو تدبر سے پڑھے، تھوڑی سی اس کی گہرائی میں جائے، تو کتنی پیاری تصویر کھل کے سامنے آتی ہے. اور میں وہ کوشش کروں گا کہ اب آپ کو وہ چیز سمجھانے کی کہ جو مجھے پھر سمجھ آئی ہے اور جو پھر مجھے سمجھایا گیا جب میں نے دو چار دیکھا ہے اور سنا ہے، پڑھا ہے، اور پھر چیز کو جس طرح سے میں سمجھانے کی اب کوشش کر رہا ہوں وہ کیا ہے. میں سب سے پہلی چیز جو ہم بنیادی طور پہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جب عربی زبان میں یہ جو یوز ہوا ہے، امر کا لفظ، معروف کا لفظ، و نہی عن المنکر کا لفظ، تو ان چار الفاظ جو بنیادی الفاظ ہیں ان کے مطلب کیا ہیں. تو اس میں سب سے پہلے اگر میں امر کو دیکھوں تو امر جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں وہ ڈیفرنٹ ہے جو کہ جس کو ہم اردو زبان سے کرتے ہیں، اور اس کا اس ٹائم کی جو عربی مبین یعنی جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے اس ٹائم کی عربی ادب کو پڑھیں اور اس کی ان کی شاعری کو پڑھیں، اور اس میں تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مختلف مواقعوں پر اس طرح سے یوز ہوا ہے کہ اس کے معنی مشورہ دینے کے بھی ہیں، تلقین کرنے کے بھی ہیں، ابھارنا یا کسی کو آمادہ کرنا، امر کا مطلب اس میں بھی آتا ہے، اور اس کا حکم دینے کے معنی میں بھی آتا ہے. لازم نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ حکم دینے کے ہی معنی میں آئے، لیکن یہ چیز حکم دینے کے معنی میں بھی آ سکتی ہے، جیسے کہ باقی سب اس میں مشورہ، تلقین، ابھارنا، آمادہ کرنا. تو یہاں پہ جب علماء کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں اور وہ ساری تحقیق کرتے ہیں، تو اس میں وہ چیز جو ایک بنیادی اصول وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے وہ سیاق و سباق طے کرتا ہے. یعنی قرآن مجید میں اگر ہم کسی جگہ پہ امر کا لفظ پڑھیں گے یا کچھ وہ کریں گے تو اس کا جو پیچھے سیاق و سباق ہوگا کہ وہ کس اس نوعیت کی چیز یا کون سے احکامات اس ٹائم دیے جا رہے ہیں، تو اس پہ پھر ہم جو سب سے فٹ مطلب بیٹھتا ہے اس کو پھر چوز کرتے ہیں اور اس کے پھر دلائل دے دیتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوگا. اور دوسرا معروف کا جو لفظ ہے کہ امر بالمعروف، تو معروف بنیادی طور پہ جیسے ہم لفظ سے ہی صاف جھلک رہا ہے کہ معروف وہ والی برائیاں یا وہ والی اچھائیاں ہیں جو کہ معروف ہیں، جو جس کو آپ کو کسی کو بتانے کی، گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، جو کہ مسلمان ہو یا نہ ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، کسی معاشرے میں ہو، وہ معروف ہے. وہ جس طرح سے یونیورسل اچھائی جس کو آپ کہتے ہیں، اور جس کی آپ بنیاد میں آپ لے سکتے ہیں کہ سچ بولنا. سب کو پتہ ہے سچ بولنا ایک اچھی بات ہے، اس میں آپ مسلمان ہوں یا نہ ہوں اس کی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، وہ معروف ہے. اور وہ اس کانسیپٹ سے آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ خیر و شر کا شعور ہمارے اندر رکھ دیا ہوا ہے، جب وہ چیز ہمارے اندر ودیت کر دی ہوئی ہے، تو وہ چیز اب آپ اس طرح سے ایمان نہیں بھی لائے لیکن وہ چیز آپ کے اندر ہے کہ آپ سچ بولیں گے یا آپ کوئی اور اس طرح کے صاف ستھرائی رکھیں گے، ہم قانون کی عمل درآمد کریں گے، ہم یہ والی جو چیز کریں گے. تو یہ جو ساری پوری لسٹ ہے، تو یہ وہ والی چیز ہے جس میں کسی کو کسی قسم کا تردد بھی نہیں ہوتا، یہ معروف ہیں. اور ان سے مراد مذہبی احکام نہیں ہے. میں دوبارہ کہوں گا جب آپ معروف کی بات کرتے ہیں کہ جو سارے اس پہ متفق ہیں، اس پہ کسی قسم کی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس سے مراد مذہبی احکام نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں جیسے کہ مسلمہ کوئی چیز ہے، سچائی ہے، عدل ہے، انصاف ہے، احسان ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ معروف کے معنی میں آتی ہیں. تو امر کا میں نے آپ کو بتا دیا، امر معروف بتا دیا، اور جو نہیں وہ منکر والی جو چیز ہے وہ بالکل اپوزٹ اس کے ہے. یعنی کہ جس طرح سے ہم الفاظ متضاد والی چیز کو دیکھتے ہیں، تو اسی طرح سے ہم کہیں کہ بھئی ہاں دیانتداری سے کام لو، تو منکر میں اس کا کیا ہو جائے گا کہ بددیانتی نہ کرو. ایک طرف ہم کہیں گے معروف چیز کیا ہے کہ سچ بولو، دوسری طرف متضاد کیا جھوٹ نہ بولو. تو یہ بالکل اس طرح سے معروف و منکر والی جو چیز ہے وہ اس کا مذہبی اصطلاح سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اخلاقیات کے ساتھ تعلق آپ کہہ سکتے ہیں. اور یہ وہ مسلمہ مانی ہوئی چیزیں ہیں جو دنیا کے سارے انسان اس چیز کو کم و بیش مانتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہوتا. اسی وجہ سے لفظ اس کا معروف اور منکر ہے. اور امر کا لفظ حکم دینے کے بھی معنی میں آتا ہے
اور امر کا لفظ تلقین دینے کے معنی میں بھی، مشورہ دینے کے، ابھارنا اور آمادہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو جب بات کی جا رہی ہے امر بالمعروف کی و نہی عن المنکر کی، تو یعنی کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اب ہم اس کا سیاق و سباق دیکھیں گے، سیاق و سباق میں اس کو جا کے چیک کریں گے، اور اس میں پھر جو سا بیسٹ مطلب ہمیں پتہ چلے گا یا اس کے اوپر فٹ ہوگا تو ظاہری سی بات ہے اس کو اپلائی کریں گے، اور اس کے بعد ہمارا دل گواہی دے گا کہ واقعی ہی، کیونکہ اسلام ایک فطری مذہب ہے، تو ایک فطرت جو گواہی دے گی تو وہ آپ کو خود آپ کا دل وہ گواہی دے دے گا کہ بات بالکل ایسی ہی ہونی چاہیے تھی جس طرح سے باقی چیزوں پہ بھی ہمیں لگی۔ تو اب میں یہ 4 چیزیں سمجھانے کے بعد اگر میں اب لے کے جاؤں اور ایک ایک چیز کو لے کے جاؤں، اس آیت کو بھی، اس سے اگلی آیت کو بھی، اور پھر حدیث کو بھی، تو وہ ایسی چیز واضح ہو جاتی ہے کہ جیسے کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، اور کیوں اس طرح کی چیز ہوئی وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے۔ تو میں صرف اس چیز میں آ رہا ہوں کہ یہاں پہ اب سیاق و سباق میں جا کے دیکھیں، سیاق و سباق میں جا کے دیکھیں مراد کون لوگ ہیں، کہ اب وہ گروہ جن سے مخاطب کیا جا رہا ہے، اس 101 نمبر آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا کیا موقع باقی رہ جاتا ہے جب تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ یعنی کہ وہ اس ٹائم وہ جو مسلمان سامنے ہیں جن کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی، یعنی کہ وہ گروہ جس سے مخاطب کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ایک آ گیا کہ وہ ایک مدینہ کی ریاست ہے، مدینہ کی ریاست میں مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں، چھوٹی سی ایک بستی ہے، 2-2.5 ہزار کے اوپر وہ لوگ ہیں، مواخات کا معاہدہ بھی ہو چکا ہوگا شاید، کہ جب وہ فوراً آئے تھے تو انصار مہاجر بھائی بھائی بھی بن گئے، اور اب ان کو آیات بھی سنائی جا رہی ہیں اور ان کو بتایا بھی جا رہا ہے، ان کو وارن بھی کیا جا رہا ہے، اور ان کو کہا کیا جا رہا ہے کہ تم سب اب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقے میں نہ پڑو، اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، یعنی کہ تم قبیلے تھے، قبائل تھے، آپس میں تمہارے درمیان دشمنیاں تھیں، ساری چیزیں تھیں، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیا۔ صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس ٹائم کا وہ گروہ ہے جو کہ یہاں کا قرآن کا سیاق و سباق ان کو بتا رہا ہے، اور تم بھائی بھائی بن گئے، تم آگ سے ایک بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اب فوراً ہی اس سے ریلیٹڈ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم میں اب کچھ لوگ ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ تو اب بالکل اسی سینس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کو اسی جگہ پہ رکھ کے اب چیک کریں کہ اب وہ چھوٹی سی بستی ہے، چھوٹی سی بستی میں مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہونے جا رہی ہے، اب مسلمان تھوڑے منظم ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے سامنے تو تاریخ موجود ہے، اس ٹائم ان لوگوں کے سامنے نہیں تھی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کچھ اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا، ان ساروں کو اگر آپ ملائیں تو 55، آج کل کے 55 ممالک کم و بیش اس ٹائم ان کی ریاست میں آ چکے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی ریاست اتنی تیزی سے ترقی کرنے جا رہی تھی کہ کچھ دہائیوں میں ہی کہ وہ 55-50 ممالک وہ اسلام و ریاست میں آنے چاہ رہی تھیں۔ تو اب اجتماعی حیثیت میں جو اس ٹائم ایک 2-2.5 ہزار کا گروہ جو اب منظم ہو رہا ہے، اور پہلی دفعہ وہ ہجرت کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کی بستی میں آ رہے ہیں، ان کو اب یہ حکم کیا جا رہا ہے کہ جب اب ریاست اب موجود میں آ رہی ہے، اب یہاں پہ مسلمان زیادہ ہوں گے، یہ بڑھیں گے، تو اب اس میں کچھ لوگ مقرر کر دیے جائیں، کچھ لوگ مقرر کر دیے جائیں، یعنی کہ اب ان کا کام ہی یہی ہو کہ وہ یہ نیکی کی طرف بلائیں گے اور بلائی کی تلقین کریں گے، اور دوسری طرف اس کا اپوزٹ کہ برائی سے روکیں گے۔ اب اس میں بہت زیادہ لیولز ہیں کہ اب نیکی ایک ایسی بھی ہے جس میں آپ کرتے رہیں، اور برائی ایک ایسی بھی ہے جو ایک چھوٹی سی ہے، اور دوسری ایک آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ قابل دست اندازی جرم بن جاتا ہے۔ یعنی کہ اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو اس ٹائم ہوا بھی صحیح ہے، اب تاریخ میں نظر دوڑائیں کہ جو پہلا حکم دیا جا رہا ہے کہ بھلائی کا حکم دیں، برائیوں سے روکتے رہیں، تو اس کی بنیاد پہ مسجدیں پھر وہاں بنائی گئی،
مسجدیں بنانا شروع کیا گیا، اور مسجدیں بنانا شروع کر کے پھر جو جمعہ کا کانسیپٹ ہے وہ لایا گیا، اور پھر جمعے کا ممبر تشکیل دیا گیا، یعنی کہ جمعے کے ممبر کے اوپر وہاں پہ اس ٹائم کے حکمران، یعنی کہ جن کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اب تم لوگوں میں کچھ لوگ مقرر کیے جائیں، تو وہ وہاں جائیں گے جو مقرر ہوں گے، جس کو آج کل کے ہم اس پہ کہہ لیں کہ ہم اپنے یونٹ پہ اگر اپنی مسجد کو دیکھیں تو جو ہمارے علاقے کا کونسلر ہے یا کچھ اس ٹائم کا جو اقتدار پہ جو اس ٹائم پہ ہے، ناظم ہے جیسے پہلے ہوتے تھے، یا کونسلر ہے، یا بڑی اس پہ چلے جائیں تو کوئی ایم پی ہے، ایم این اے ٹائپ کو اس طرح کے جن کو اقتدار دیا گیا کہ وہ جمعے کے ممبر پہ آئیں گے، اور پھر امر بالمعروف یعنی کہ لوگوں کو تلقین کریں گے کہ وہ اچھی باتیں کریں، اخلاقی لحاظ سے جو بھی اب انسان اس ٹائم مسجد میں آئے گا اس کی اخلاقی تربیت کی جائے گی، اس کو کہا جائے گا ملاوٹ نہ کرو، اس کو کہا جائے گا دیانتداری سے کام لو، اسے کہا جائے گا سچ بولو، اسے کہا جائے گا قانون کے اوپر عمل درآمد کرو۔ اور یہ جب حکمران آ کہیں گے تو اس سے یہ اس پہلو بھی پتہ چل گیا کہ آپ کے حکمرانوں کا اخلاقی پہلو کتنا بلندر ہوگا کہ وہ مسجد میں ممبر پہ آ کے وہ لوگوں کے سامنے نہ صرف بلکہ جواب دہ ہوں گے، اور یہ خطبہ بھی دیا کریں گے جس میں وہ چیز بتایا کریں گے۔ اور دوسری طرف برائیوں سے روکنے کا، تو جو چھوٹی موٹی برائیاں ہیں وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ اس میں کیا ہوگا کہ وہ آپ غیبت کرنا ایک برائی ہے، لیکن اب وہ اس پہ آپ کی پکڑ اس دنیا میں پولیس کے ذمہ نہیں ہے، لیکن آپ نے برائی کی، آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے بددیانتی کی، آپ نے کچھ اس طرح کے کام کی، یہ ایک ایسے ایک گروپ بن جاتا ہے جو کہ چھوٹی برائیوں کا ہے، جو قابل دست اندازی نہیں ہے۔ اب کچھ ہیں کیونکہ اب جب بھی ایک معاشرہ بنتا ہے، جب بھی ایک ریاست بنتی ہے، تو اس کی ایک بنیادی ایک ریکوائرمنٹ بن کے آ جاتی ہے، جس کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم کے مسلمانوں کو گائیڈ کیا کہ اب ایک محکمہ بناؤ جو کہ پھر برائی سے روکے اور وہ والا کام کرے، جس پہ پھر یہ عدالتیں وجود میں آتی ہیں اور پھر یہ پولیس کا محکمہ وجود میں آتا ہے کہ اب اگر ایک خاص حد سے تجاوز کیا جائے گا تو وہ قابل دست اندازی جرم بن جائے گا۔ اب کہیں چوری کی جائے گی، کہیں ڈاکہ ڈالا جائے گا، جو کہ ایک ریاست میں ہونا کوئی بہت انہونی بات نہیں ہے۔ جب آپ ایک جیسے قبائل اس میں چلے جائیں، آپ پوری انسانوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں یہ سب چیزیں دی ہوئی ہوتی ہیں کہ جیسے ہی اکٹھے ہو کر رہنا شروع کیا جاتا ہے تو کوئی ایک دوسرے کا حق سلب کر سکتا ہے، کوئی ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کر سکتا ہے، کوئی اس طرح کی چیز کر سکتی ہے۔ تو قبائلی نظام لے لیں، ڈیموکریسی لے لیں، کچھ اور کوئی بھی نظام لے کے دیکھ لیں تو ان سب میں یہ چیز کا سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اب کون سا محکمہ کس طرح سے کام کرے گا، اور اس کو بلایا جائے گا کہ جب اس طرح کا کوئی کام ہو تو پھر اس کی پکڑ یا اس کو سزا و جزا کا یہاں پہ جو لوگوں کی طرف سے وہ بھی دیا جائے، اور عدالتیں اور پولیس کا محکمہ آج کل کے زمانے میں جیسے آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ حکم دیا جا رہا تھا یہاں پہ کہ اب تم ایک چھوٹی سی مسلمان ریاست ہو، اب تم منظم ہونے جا رہے ہو، اور آگے اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تو تھا کہ یہ کتنا آگے یہ اسلامی ریاست بڑھے گی، تو اب تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ ابھی بے شک چھوٹے ہو لیکن اب مقرر کرو کچھ لوگ جو پھر ان اچھائیوں کی طرف لوگوں کو بلائیں، جس سے مراد مذہبی تعلیم نہیں ہے، جس سے مراد پھر یہ ہے کہ جب اس ٹائم ہوا مسجدوں میں ممبر بنے، مسجدیں قائم ہوئیں، ممبروں پہ جو اس ٹائم کے حکمران تھے، گورنر تھے، اور وہ آ کے خطبہ دیں، وہ لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کریں، اور وہ آ کے بتائیں کہ یہ جو معروف باتیں ہیں ان کی تلقین کی جائے۔ اور پھر پولیس کا محکمہ آج کل کے زمانے کے حساب سے اگر مثال دوں تو پولیس کا محکمہ بنایا جائے کہ اب کوئی زیادتی کرے گا، کوئی چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، عصمت دری کرے گا، کوئی اس طرح کا اور کام کرے گا تو پھر وہ محکمہ ہوگا جو کہ پھر بگاڑ اگر معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے تو اس کو وہ ٹھیک کرنے کے لیے وہ والا محکمہ کام کرے گا۔ تو اس کے سیاق و سباق سے اگر ہم اندازہ کریں تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو اصل لفظ ہمیں لینے چاہیے، جو تاریخ سے اب ثابت بھی ہو چکا ہے کیونکہ ہم تو اب اس تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور یہ چیزیں اس ٹائم جب وجود میں آئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات، یہ بنیادی بات اس آیت میں بتائی گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد رہے جو معاشرہ اب یہ کام کرے گا، یعنی کہ وہ والا معاشرہ اب جو یہ چیز کرے گا کہ جو مسجدیں بنائے گا اور اس کے حکمران آ کر یہ والی چیزیں بتائیں گے، اور وہاں پہ جو لوگ آ رہے ہوں گے ان کی اخلاقی تربیت کی جائے گی،
اور اس کے بعد پھر جو پولیس کا محکمہ جس میں روک تھام اور جرائم کی روک تھام بھی کی جائے گی، تو وہ جب یہ معاشرہ یہ کام کرے گا تو وہی معاشرہ پھلے گا، پھولے گا اور فلاح پائے گا۔ اور اسی کی اگر میں ٹرانسلیشن اگر ایک دوسری طرح سے کر کے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں تو وہ کیا ہوگا کہ اور چاہیے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ مقرر ہوں جو نیکی کی دعوت دیں، بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکتے رہیں۔ تم یہ اہتمام کرو اور یاد رکھو کہ جو یہ کام کریں گے، یعنی جو معاشرہ یہ کام کرے گا، وہی فلاح پائیں گے۔ اور یعنی کہ جو فلاح کی بشارت دی جا رہی ہے وہ اس معاشرے کو، وہ اس گروہ کو پوری دی جا رہی ہے کہ جب تم یہ کام کرو گے تو پھر یہ والی چیز ہمارے اوپر کلیئر ہو جائے گی اور وہ فلاح بھی پائیں گے۔ پر یہیں سے ایک ثانوی بات جو نکلتی ہے اور جو میرے لیے کافی انٹرسٹنگ تھی کہ فرقہ واریت یا فرقہ بازی کا آغاز کس طرح سے ہوا تھا، اور وہ اسی چیز میں آگے جب مسجدوں کا قیام لایا گیا، جب اس کو کیا گیا تو پہلے 100 سال آپ دیکھ لیں کہ جب اسلام آنے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلے 100 سال تک مسجدوں میں اس ٹائم کے حکمران آیا کرتے تھے اور وہ حکمران آ کر ممبر پہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ ہمیں اگر پوری تاریخ نہیں بھی معلوم، ہم اتنا تو کم از کم جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ وہ جمعے کے خطبے پہ ہی آیا کرتے تھے اور وہاں پہ لوگوں کے سامنے یہ والی چیز کیا کرتے تھے، معروف کا حکم دیا کرتے تھے اور ان چیزیں سے روکا کرتے تھے۔ اس ٹائم یا اس کے بعد جو 100 سال تک امام مالک بھی تھے، تو امام مالک کا کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بھئی انہوں نے جا کے جمعے کا خطبہ دیا تھا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ سے مقصود بھی تھا کہ جب یہ چیز ہوگی تو حکمران جب جا کے بنیادی اخلاقی تربیت کریں گے انسانوں کی، تو معاشرے میں روک تھام ہوگی برائیوں کی، معاشرہ اخلاقی طور پہ ترقی کرے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا کیا ہوا کہ یا وہ حکمران یا پھر اس کا نمائندہ آنے لگ گیا، اور پھر نمائندہ کرتے کرتے آہستہ آہستہ بتدریج یہ جمعے کا خطبہ جو ہے عالموں کے ہاتھ میں آ گیا، یا عالموں، یا جس کو اب آج کل ہم تعبیر کرتے ہیں کہ مولوی۔ اس میں پھر ہوتا کیا ہے، کیونکہ جب بھی قرآن پاک پہ جو ریسرچ ہے، جو تحقیق کا کام ہے، وہ شروع سے جاری ہے، وہ شروع سے جاری ہے اور وہ اینڈ تک جاری بھی رہے گا اور وہ ہونا بھی چاہیے۔ تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب علماء اس کو پڑھتے ہیں، جب وہ زبان کا نالج حاصل کرتے ہیں، جب وہ باقی ساری جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ قرآن کی روشنی میں قرآن کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں کبھی کبھار ان کے درمیان اختلاف آ جاتا ہے۔ اور یہ اختلاف اپنی اصل میں بری چیز نہیں ہے بلکہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس سے بہت سارے پہلو، کیونکہ جو انسانی ذہن جس طرح سے کام کرتا ہے تو بہت سارے نقطے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ایک انسان پڑھے اس کے ذہن میں نہیں آئیں گے جو کہ دوسرے کے ذہن میں آ جائیں گے، پھر تیسرے کے ذہن میں کوئی اور مختلف آ جائے گا۔ ہم ساروں کی تربیت تعلیم بالکل مختلف انداز میں، بالکل مختلف انوائرمنٹ میں ہوتی ہے۔ تو جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کوئی نئے نئے نکات سامنے آتے ہیں جو کہ خوبصورتی ہے کہ ریسرچ میں، سائنٹیفک ریسرچ ہو یا ادھر قرآن کی جو ریسرچ ہو، اس کے اندر یہ خوبصورتی کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ جتنے نکات ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، ایک عام انسان کو سمجھنے میں اس کی آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ ایک نقطۂ فکر کو رکھنے والے عالم کو یا اس کو جب مسجد کا ممبر بھی ساتھ تھما دیتے ہیں، تو پھر کیا چیز سٹارٹ ہوتی ہے؟ پھر وہ چیز سٹارٹ ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنا پرسپیکٹیو بتاتا ہے، وہ پھر صرف اپنا نقطہ نظر بتاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے نیوٹرل ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور صرف یہی اگزامپل میں آپ کو دوں کہ آج کل صرف اپنی جگہ پہ ہی، میں اپنے اگر جہاں رہائش تھی وہاں پہ میں دیکھوں تو کتنی مسجدیں بن گئی ہوئی ہیں، کتنی مسجدیں بن گئی ہوئی ہیں کہ ایک دیوبندی کی بھی ہے، ایک اہل سنت کی بھی ہے، ایک بریلوی کی بھی ہے، ایک اہل تشیع والوں کی بھی ہے، ایک ساروں کی ہے۔ اور پھر وہاں پہ جب آپ جمعے کے ممبر پہ یا جمعے کا خطبہ سننے کے لیے جائیں گے یا عام حالات میں جائیں گے، تو وہ ایک ہی طرز فکر کی وہاں سے تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے، ایک ہی طرز فکر کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، نہ کہ نیوٹرل ہو کے کوئی چیز کو بتایا جائے۔
جس کی وجہ سے پھر فرقہ سٹارٹ یعنی کہ آغاز جو بنیاد بنتی ہے وہ اس سے بھی کہ اختلاف رائے کرنا تو بری بات نہیں تھی، لیکن آپ صرف اپنی رائے کو باقی لوگوں تک پھیلا کر اس کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں یا بتائیں کہ نہیں صرف یہی بات ٹھیک ہے، وہاں سے پھر خرابی پیدا ہوتی ہے کہ وہاں پہ پھر انسان نیوٹرل نہیں رہ پاتا۔ اب یہی چیز دیکھ لیتے کہ اگر وہ چاروں مسجدیں ہوں، وہیں پہ چاروں پانچوں مسجدیں ہوں، جس کا بنیادی مقصد یہاں پہ کیا بیان کیا گیا، جس کا بنیادی مقصد یہ بیان کیا گیا کہ وہاں پہ جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، جمعے کے لیے آئیں گے، وہاں پہ اس علاقے کا کونسلر کھڑا ہوگا، وہاں پہ اس علاقے کا ناظم کھڑا ہوگا اور وہ ان کو بنیادی باتوں کی تلقین کرے گا جو معروف ہیں، سچ بولنے کی، اخلاقی طور پہ جو اپنے آپ کو بڑھانے کی، قانون کے اوپر عمل درآمد کرنے کی، اپنے علاقے میں صفائی رکھنے کی، اپنے علاقے میں ملاوٹ یا اس طرح کا کوئی کام نہ ہونے کرنے کی، اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے وہاں پہ تو اس کے لیے ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے، ابھارنے کے لیے یہ چیز بیان کی جائے گی۔ اور چاروں پانچوں مسجدوں میں یہی کچھ ہو رہا ہوگا، اور ساتھ ہی اگر کسی کو علم یا مذہبی فکر کا جاننے کا وہ ہے تو وہ جا کے اپنا سیپریٹلی علم حاصل کر رہا ہوگا۔ تو ایک کس طرح سے کتنا اچھا معاشرہ یا کتنا اچھا وہاں پہ نظام ہو سکتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی آیات کو اس طرح سے سمجھا جاتا اور مسجد کا ممبر۔ تو وہاں سے ایک بنیادی بات میں نے آپ کو یہ بھی واضح کر دی کہ یہ سٹارٹ کس طرح سے ہوا، فرقہ واریت، اور پھر جس ایکسٹریم پہ اب پہنچ چکا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے اوپر پھر فتوے لگا دیے جاتے ہیں، اور فتوے لگا دیے جاتے ہیں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ پھر کوئی ایک اگر کسی دوسرے کی بات سن بھی رہا ہو تو اس کے اوپر اس طرح کے الزام بعض اوقات لگا دیے جاتے ہیں کہ وہ باقی چیزوں کی روشنی میں لوگ اس کے جان کے در پہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس حد تک بات جا چکی ہوئی ہے، اور قرآن پاک میں اس جگہ پہ صرف کیا بات کی گئی تھی کہ اگر صرف تدبر کی نگاہ کر کے دیکھ لی جاتی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہاں پہ سیاق و سباق کیا ہے، کہ تاریخ کے پس منظر میں مدینہ میں ریاست بننے جا رہی ہے اور اس میں ان کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ پولیس طرز کا کوئی محکمہ بنا لو کہ برائی کرے، قابل دست اندازی جرم ہو تو اس کو پکڑ لو، اور پھر جو دوسرا جو بھلائی کی تلقین کرنی ہے تو ایک منظم انداز میں کر لو، مسجدیں بنا لو، ممبر بنا لو، اور اس میں حکمران آ کے اس چیز کی تعلیم دیا کرے۔ اور پھر یہ پہلی چیز میں نے اس آیت سے کلیئر کرنے کی کوشش کر لی، اور جو اگلی آیت جو میں نے بتائی تھی کہ اس میں یہ وہ والی اب بات کی جا رہی ہے کہ اب بحیثیت مسلمان کہ اب ہم لوگوں کو بھی جب اخلاقی طور پہ ہم اس حد تک آگے آ گئے کہ ہم سچ بولتے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں، تو بنیادی انسانی فطرت میں یہ جو چیزیں رکھی گئی ہیں کہ ہدایت کا اور اصلاح کا یا سچ بولنے کا یا بددیانتی نہ کرنے کا یا صفائی کا خیال رکھنے کا یا جو معروف جو ساری چیزیں ہیں، تو اس میں یہ چیز الفاظ کے چناؤ میں اگر ہم دیکھیں تاکہ تو وہ کیا چیز پھر بیان کی جا رہی ہے کہ اس وقت تو اللہ کی عنایت سے تم ایک بہترین جماعت ہو جو لوگوں پر حق کی شہادت کے لیے برپا کی گئی ہے، اور اب ہم ہر مسلمان کا بھی اس انداز میں یہ کام بنتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو اس طرح کی جو برائی ہے اور بھلائی ہے اس کی تلقین اور نصیحت کریں۔ اب یہاں پہ دوسرے معنی میں ہے کہ اب یہ قابل دست اندازی جرم نہیں ہے اگر میں صفائی نہیں کر رہا کچھ چیز کی، اگر میں تھوڑی سی غیبت کر رہا ہوں، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کر رہا ہوں، اگر میں کچھ چھوٹا موٹا ایسے کام کر رہا ہوں جس سے پولیس نے نہیں پکڑنا، لیکن بہرحال وہ ایک بری بات ہے، تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان میرا ایک بنتا تو ہے کہ میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں اور وہاں پہ کوئی اس طرح کی بات ہو گئی ہے تو وہاں پہ میں ان کو نصیحت کر دوں کہ نہیں ایسے نہ کرو، دیانتداری سے کام لے لو، بددیانتی نہ کرو۔ تو یہ تلقین کے معنی میں یہاں پہ، اور یہ سب مسلمانوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے ہے کہ جب بھی وہ جہاں کسی جگہ پہ بیٹھے وہاں کوئی اچھا کام ہو رہا ہو اس کا اپریشیٹ کریں، اگر کوئی برا کام ہو رہا ہو تو تلقین کر لیں، کیونکہ بعض اوقات صرف توجہ دلا دینا ہی انسان کے لیے ایک وہ بن جاتی ہے کہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں نہیں یہ غلط کام ہے۔ بعض اوقات وہ اتنا اس چیز میں
گم ہوتا ہے یا اس کی نظر اس طرح سے نہیں پڑی ہوتی تو باہر والا دوسرا بندہ اگر توجہ دلا دے، صرف تلقین کر لے، نصیحت ہی کر لے کہ نہیں نہیں ایسے نہیں کرو، غیبت نہ کیا کرو. جس طرح سے اگر ہم آپس میں کوئی اس طرح سے بیٹھے ہوں، مجلس میں کوئی غیبت کر رہا ہو تو اس کی اپنی توجہ شاید اس پہ نہ ہو، وہ جذبات میں آیا ہوا ہو، تو ہم اس کو یہ صرف تلقین کر دیں کہ نہیں بھائی یہ بری بات ہے، غیبت نہیں کرتے ہوتے، تو ہم کوئی اور بات کر لیتے ہیں. تو اس انداز میں یہ وہ جو پورے مسلمانوں کو جو نصیحت کی گئی وہ اس سینس میں، اس پس منظر میں جو اگلی آیت میں کی گئی تھی، جس میں پھر لوگ وہ اس چیز کو بڑھا کے، جس طرح سے میں نے سارا بتایا کہ وہ علماء میں بھی اختلاف ہو گیا، اس جہاد کو بھی اس میں رکھ لیا گیا اور اس کو فرض کفایہ کی چیز پہ بھی دیکھ لیا گیا کہ اب ہاتھ سے روکا جائے گا اور ساری چیز اس طرح سے روکا جائے گا. اب یہ کرنے کے بعد اب میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں کہ اس حدیث کی لیے بھی ایک پہلی جو چیز سمجھ لینی چاہیے کہ احادیث میں جو نارملی ہے وہ سیاق و سباق ہمیں نارملی اویلیبل نہیں ہوتا کہ اس میں کس موقع پر کیا بات کی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہم احادیث کے اوپر مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بہت حد تک احتیاط کرنی چاہیے اور قرآن کی روشنی میں ہی احادیث کو رکھ کے دیکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے اوپر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود، یہ فرقان ہے، یہ حق و باطل کا فیصلہ کرے گا. یعنی اگر کسی چیز میں کنفیوژن ہو گئی ہے تو اب آپ قرآن میں جا کے دیکھیں گے، قرآن میں جو بات چیز بیان ہوگی اور اس میں جب آپ دیکھیں گے تو وہ قرآن آپ کا فیصلہ کر دے گا، نہ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث چاہیے. اگر حدیث کا ذخیرہ جو کہ بہت ہی غیر معمولی ہے، اس میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننے کے پتہ چلتا ہے اور وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ نہ بھی ہوتا تو قرآن سمجھنے میں یا قرآن کو پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی اس طرح کی کمی نہ رہ جاتی. لیکن احادیث بہرحال ایک بہت بڑا خزانہ ہے جس سے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، لیکن صرف وہاں پھر احتیاط کا تقاضا آ جاتا ہے. احتیاط کا تقاضا یہ آ جاتا ہے کہ ہم حدیث کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے اور حدیث کی بنیاد پہ کسی قرآن کی کسی آیت کو جا کے نہیں دیکھیں گے، بلکہ قرآن کی آیات کی روشنی میں حدیث کو آگے دیکھا جائے گا. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ لوگوں نے روایات کی ہیں. اگر تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پہ کہی ہیں اور جو بات کہی ہے وہی اسی طرح ہم تک پہنچی ہے تو اس پہ بھی سر تسلیم خم ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بات ہے. لیکن جب لوگوں نے روایات کی ہیں، جب لوگوں نے آ کے بتائی ہیں کہ ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے، تو اس میں یہی وجہ بنی کہ اب حدیث کے لیبلز بن چکے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. یہی ہوا کہ 2-3 جنریشنز گزرنے کے بعد ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہوا تھا، کیونکہ لوگوں نے کچھ چیزیں گھڑ کر بتانا شروع کر دی یا غلطی سے کسی طرح سے سنا اور کسی دوسری طرح سے بیان کرنا شروع کر دیا تھا. تو وہ اس ٹائم سے شروع ہو چکا ہوا تھا کہ حدیث کو پرکھ کے دیکھا جائے کہ کون سی چیز ٹھیک ہے، کون سی چیز نہیں ہے. اور اس پہ لوگوں نے اتنا زیادہ، ہمارے جو امام ہیں انہوں نے اتنا بڑا کام کیا. تو یہ ایک سپریٹ چیز تھی. اب میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں. تو اس حدیث میں جب جو ایک بنیادی بات، جب اس طرح کی چیزوں کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے تو کیا چیز رہ گئی، کیا چیز پتہ نہیں چلی، کیونکہ یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر تمہارے اختیار میں ہو، اختیار میں یعنی کہ تمہارے دائرے اختیار میں اگر وہ چیز ہو تو تم ہاتھ سے اس کو روکو. نہیں کر سکتے تو پھر زبان سے، اور زبان سے نہیں کر سکتے تو پھر دل میں برا جانو، کیونکہ پھر یہ ایمان کا کمزور ترین وہ درجہ ہوگا اگر دل میں برا جانتے ہو. تو اس کو سمجھنے کے لیے دائرہ اختیار کو، کہ میں ایک سکول کا پرنسپل ہوں، میں ایک سکول کا پرنسپل ہوں، مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں، اب میرے ذمہ یہ ایک چیز دی گئی ہے کہ میں نے سکول کا نظم و ضبط چلانا ہے، مجھے اختیار دیا گیا. اب میں اپنے سکول میں کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کچھ اسٹوڈنٹس ٹیچرز کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر رہے ہیں، میں کوئی اور اس طرح کی برائی دیکھتا ہوں. اب وہ میرے دائرہ اختیار میں ہے،
وہ میرے دائرہ اختیار میں ہے تو میرے پہ بنتا ہے، فطری تقاضا ہے کہ میں جا کے پھر ان اسٹوڈنٹس کو سزا دے سکتا ہوں، یا میں اس برائی کو ہاتھ سے روکنے کی ختم کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں. میں وہاں پہ جا کے یہ چیز کر سکتا ہوں. میں یہ نہیں کروں گا کہ وہاں پہ پھر میں جا کے ان کے سامنے دست بدستہ جا کے کھڑا ہو جاؤں اور میں ان کو ایک تلقین کرنا شروع کر دوں، اور میں انہیں کہنا شروع کر دوں کہ بھئی زبان سے کہ بھئی اس طرح کا کام نہ کرو، تمہاری بہت مہربانی ہوگی، یا اس طرح کی. تو یہ ایک بنیادی چیز تھی جو دائرہ اختیار میں کہی جا رہی ہے. دوسری طرف آپ لے لیں کہ اگر میں ایک گھر کا سربراہ بنایا گیا ہوں، میں ایک گھر میں ہوں اور شوہر کی حیثیت ہے، ایک گھر کی، ایک خاندان کی ایک تشکیل ہوئی ہے، میں اس یونٹ کا فائنینشیل رسپانسبلٹی میرے سر پہ ڈالی گئی ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ اب تم سربراہ ہو. تو میرے گھر میں اگر بچے کوئی چوری کر کے کہیں سے چیز لے کے آ رہے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کے ان سے کوئی اس طرح کی استدعا نہیں کروں گا کہ بھائی اب تم نے یہ غلط کام کیا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پھر میں اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کروں گا. اور یہ وہ چیز تھی جو کہ یہاں پہ مسنگ تھی. جب ان احادیث کو ملا کے ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو یہاں پہ جو چیز کہی جا رہی ہے کہ جب دائرہ اختیار میں میرے کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے تو میں اپنا اختیار یوز کروں اور اس کو روکنے کی کوشش کروں، جو کہ فطری طور پہ بنتا بھی ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے. مجھے نہیں کہا جا رہا کہ برما میں کسی مسلمان کے اوپر ہو رہا ہے تو اب میں اس برائی کو روکنے کے لیے میں اب ایک جھنڈا پکڑوں اور ایک ڈنڈا پکڑوں اور میں پہنچ جاؤں وہاں پہ اور میں اس برائی کا کلا کما کرنے کی کوشش کروں. اس سے آپ دیکھیں کیا چیز پروڈیوس ہوگی، کتنا بڑا ایک فتنہ پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہو جائے گا، اور کس طرح سے اس چیز کو نہ سمجھنے کی بنیاد پہ کیا کیا ہو سکتا ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے بہت اہم تھیں، اور اس سے اگلی آیت کا ریفرنس دے کے اور اس حدیث کا ریفرنس دے کے میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو پوری ڈیٹیل میں جا کے آپ کو بتا دوں کہ کل کلاں کوئی آپ کے آس پاس کوئی بندہ اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے آ جائے کہ بھئی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے زمرے میں آ کے اب اس برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے میں زبردستی یہ برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے آگے ہوا ہوں، تو آپ کو اس کا پتہ ہو اور آپ اس کو اس چیز کو بتا سکیں کہ بنیادی طور پہ سیاق و سباق میں کیا چیز آیت نمبر 104 ال عمران میں کہی گئی ہے، اور پھر اس سے اگلی کچھ آیات کے بعد اور اس حدیث سے کیا مراد ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملتی جلتی ہدایت دی تھی، جس میں دائرہ اختیار کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس کا میں صرف ایک ٹرانسلیشن دوبارہ پڑھ لیتا ہوں اسی ایک آیت کی. تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے، یعنی کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ ایسے مقرر ہوں جو کہ نیکی کی دعوت دیں، بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکتے رہیں. تم یہ اہتمام کرو، اجتماعی حیثیت میں اس پورے گروہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم اب یہ اہتمام کرو اور یاد رکھو جو یہ کریں گے وہی فلاح پائیں گے، یعنی وہی معاشرہ فلاح پائے گا جو یہ والا کام کرے گا. یہاں پہ ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں.